بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام درد دین مصطفیٰ، السلام اے گوہر عین علی، السلام اے معدن علم روان۔ یہ تمام القابات مولا حسین کے ساتھ منسوب کیے جاتے ہیں۔ دوستو، اللہ پاک مساوی سلوک کرنے والا ہے، مساوی سلوک کرنے والا ہے ان دا سینس کہ اللہ پاک نے سورج بنایا، وہ تمام کائنات کو یکساں روشنی اور انرجی فراہم کرتا ہے۔ ٹھیک، تمام دوستوں نے مل کر میری ہاں میں ہاں ملاتے جانا ہے تاکہ تمام دوست اور میرا حوصلہ بلند ہوتا رہے اور یہ جو محفل ہے یہ سرگرم رہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ پاک نے سورج بنایا اور وہ تمام کائنات کو یکساں روشنی اور انرجی فراہم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدمی کی پیدائش کی، انسان کو موت دی، یہ تمام چیزیں یکساں طور پر عطا فرمائی۔ انسان سانس لیتا ہے، تمام انسان سانس لیتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، کسی چیز کی کوئی خامی، کوئی خلش، کوئی کجی رہ گئی ہو تو آپ بتا دیجئے گا۔ ٹھیک، تو اللہ پاک نے جس وقت 1,24,000 پیغمبر پیدا فرمائے، نازل فرمائے، ان میں ایک نبی ایسا پیدا فرمایا کہ جس پر اللہ پاک اپنی تمام فوج جو ہے، فرشتوں کی فوج، مل کر درود شریف پڑھتا ہے۔ تو کیا یہ مساوی بات ہے؟ مساوی بات تو نہ ہوئی نا، مگر جب آپ یہ بات، یہ سوال اللہ تعالیٰ سے کریں گے تو آپ کافر ہو جائیں گے۔ آپ لوگوں کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اللہ پاک سے یہ سوال کریں کہ یا اللہ یہ کوئی مساوی بات تو نہیں کہ 1,24,000 پیغمبر جو تو نے ہی پیدا کیے ان پر تو درود بھیجتا نہیں، اور ایک نبی پیدا فرمایا جس پر تو اپنی فوج کے سمیت درود بھیجتا ہے۔ تو دوستو، اللہ پاک صرف ایک جواب دیں گے، اور وہ جواب کیا ہوگا؟ اللہ پاک فرمائیں گے اے بندے، جو کام ہم کرتے ہیں وہی کام تو کر۔ تو پڑھیے اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ دوستو، یہ درود ہی اصل میں ذریعہ مساوات ہے۔ یہ درود کیسے ذریعہ مساوات ہے؟ جب کسی نے پوچھا تو اللہ پاک نے فرما دیا کہ اگر آپ نے مساوات کا عملی ظہور دیکھنا ہے تو تاجدار کائنات کی شکل مبارک کو دیکھ لیا جائے، آپ کو عملی ظہور اس میں نظر آ جائے گا۔ 18 ذو الحجہ کا دن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج ادا کر کے مدینہ کی طرف واپس ہیں، اور واپسی پر ایک مقام آتا ہے، ایک وادی آتی ہے، اس وادی کا نام ہے غدیر خم۔ اس وادی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیام کرتے ہیں، ظہر کی نماز ادا کرتے ہیں، سائبان لگا دیا جاتا ہے، درختوں کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منبر قائم کیا جاتا ہے۔ جس وقت منبر لگ جاتا ہے تو جتنے صحابہ کرام نے حج کیا تھا ان تمام صحابہ کرام کو خم غدیر کی وادی میں جو ہے وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام کو بیان سے منور فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگو، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑتا ہوا جا رہا ہوں۔ جس وقت آپ یہ فرماتے ہیں تو ہمیں ایک چیز، ایک کلو ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کمپلیٹ ہو چکا ہے، آپ اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، اور آپ جو ہے اسی لیے یہ الفاظ ادا کر رہے ہیں کہ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 چیزیں وہ کیا ہیں؟ دراصل وہ 2 چیزیں ہمارے لیے 2 تحفے ہیں۔ ایک تحفہ اللہ کی طرف سے کتاب اللہ کی صورت میں ہے، اور دوسرا تحفہ رسول اللہ کی طرف سے اہل بیت کی صورت میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
नारे हैदरी, शान अहले बैत, शान अहले बैत। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़यामत के दिन मैं हौज़ कौसर पर खड़ा होऊंगा और मेरे अहले बैत और कुरान दोनों मेरे पास इकट्ठे आएंगे। तो जो लोग अहले बैत और कुरान को थाम कर रखेंगे, मजबूती से थाम कर रखेंगे, वो कभी गुमराह नहीं होंगे। तो हम लोगों को भी चाहिए कि अहले बैत और किताबुल्लाह को हमें मजबूती से थाम लेना चाहिए। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये तमाम अल्फाज सही तिर्मिज़ी में मौजूद हैं, जामे तिर्मिज़ी में मौजूद हैं। उनका तर्जुमा मैं करता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मोमिनों, आप मुझे बताएं, 1.25 लाख सहाबा कराम या उससे भी ज़्यादा सहाबा कराम आपके सामने मौजूद हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिताब करते हुए पूछते हैं कि मोमिनों बताओ मुझे, मैं मोमिनीन की जानों से करीब नहीं हूँ? क्या मैं मोमिनीन की जानों से ज़्यादा अजीज़ नहीं हूँ? तो तमाम सहाबा कराम कहते हैं कि बला या रसूल अल्लाह, बला, कि वाकई आप जो है मोमिनीन की जानों से ज़्यादा अजीज़ हैं। आप फरमाते हैं कि क्या मैं मोमिनीन का वली नहीं हूँ? क्या मैं मोमिनीन की जानों का वली नहीं हूँ? तमाम सहाबा कराम फरमाते हैं, बला या रसूल अल्लाह, बला, आप मोमिनीन की जानों के वली हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली की तरफ इशारा करते हैं और फरमाते हैं, मन कुंतुम मौला हो फहाज़ा अलीउन मौला, कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला, जिसका मैं वली उसका अली वली, और जिसका मैं मौला उसका अली मौला। जिसका अली मौला, जो शख्स अली को वली नहीं मानता वो मुझे वली नहीं मानता, जो शख्स हजरत अली को मौला नहीं मानता वो मुझे मौला नहीं मानता। तो हमें चाहिए कि हम हजरत अली को वली भी माने, हजरत अली को मौला भी माने, क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, मन कुंतुम मौला फहाज़ा अलीयुन मौला, अलीयुन वलीयुकुम बादी। हजरत अली की विलायत के बाद अब हम उस वाक़े की तरफ आते हैं कि जब सैयदा फातिमा ज़हरा का इंतकाल हो चुका होता है। सैयदा फातिमा ज़हरा की वसीयत के मुताबिक हज़रत अली दूसरी शादी करते हैं। दूसरी शादी का पैगाम हज़रत सैयदना अकील को कहा जाता है कि मेरा पैगाम लेकर जाया जाए। मौला हसन मौला हुसैन के लिए एक ऐसी शुजाअत और बहादुर माँ की ज़रूरत थी जो आपकी तरबियत कर सके। तो उसके लिए हज़रत फातिमा बिनते हज़म को सिलेक्ट किया गया। हज़रत बीबी फातिमा बिनते हज़म आप हज़रत अली के घर आती हैं। हज़रत अली के घर आकर पहले एक बात कहती हैं कि या अली, ऐ मौला अली, आप इन बच्चों के सामने मुझे कभी फातिमा ना कहना, कभी इन बच्चों को इनकी अपनी माँ की याद आ जाए, कभी इन बच्चों को अपनी माँ की याद आ जाए। मौला अली को दूसरी बात फरमाती हैं कि मैं तो इनकी कनीज़ा बन के आई हूँ, कोई भी इनकी माँ की जगह नहीं ले सकता, कोई भी शख्स, कोई भी औरत इनकी माँ की जगह नहीं ले सकता। इसलिए सैयदा ने बीबी फातिमा बिनते हज़म ने फरमाया, हसन हुसैन पूरी जिंदगी में, सैयदा फातिमा बिनते हज़म ने पूरी जिंदगी में मौला हसन मौला हुसैन को कभी बेटा नहीं कहा, कभी बेटा नहीं कहा, बल्कि जब भी हसन हुसैन को पुकारना होता तो कहती, मौला आप किधर जा रहे हैं, मौला आप सोने लगे हैं। ये तमाम अल्फाज इस्तेमाल किए जाते थे। सैयदा फातिमा बिनते हज़म आपको उम्मुल बनीन भी कहते हैं। उम्मुल बनीन इसलिए कहते हैं कि आप बेटों की माँ थी। आपके यहाँ 4 बेटे हुए, 5 बेटे, अब्दुल्ला इब्ने अली, अब्बास इब्ने अली, जाफ़र इब्ने अली और उस्मान इब्ने अली। हज़रत अब्बास जो थे
وہ مولا حسین کے لشکر کے سپہ سالار بھی تھے۔ حضرت عباس ایک مرتبہ جنگ صفین میں حضرت علی نے حضرت عباس کو کمانڈ کرنے کے لیے بھیجا، تو ایک صحابی کہنے لگے مولا علی آپ عباس کو ہی آگے کیوں بھیجتے ہیں؟ تو حضرت عباس کہتے ہیں کہ حسن و حسین میرے ابا کی آنکھیں ہیں، حسن و حسین میرے ابا کی آنکھیں ہیں اور میں ان کا بازو ہوں، اور بازو کا کام آنکھوں کی حفاظت کرنا ہوتا ہے، بازو کا کام آنکھوں کی حفاظت کرنا ہوتا ہے۔ واقعہ کربلا ہوتا ہے، واقعہ کربلا کے اندر تمام 72 تن ایک ایک کر کے سر سے جدا کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت عباس مولا حسین سے اجازت طلب کرتے ہیں، مولا حسین تلوار لے لیتے ہیں، مولا حسین تلوار لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پانی لا دو، پانی لا دو۔ حضرت عباس پانی لینے جاتے ہیں تو یزیدی لشکر حملہ کر دیتا ہے۔ آپ کے دونوں بازو، وہ بازو جنہوں نے آنکھوں کی حفاظت کرنی تھی، اب وہ کٹ چکے ہوتے ہیں۔ آپ کے گھٹنے میں ایک تیر لگ جاتا ہے۔ حضرت عباس جب خیمے میں آتے ہیں تو پہلی مرتبہ، پوری زندگی میں پہلی مرتبہ مولا حسین کو ایک کام کہتے ہیں۔ مولا حسین کو کہتے ہیں کہ مولا حسین میرے گھٹنے سے تیر تو نکال دو، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ میری ماں کو کہہ دینا کہ عباس کے دونوں بازو نہیں تھے، اس لیے مولا حسین کو کام کہنا پڑا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، شان اہل بیت، مولا حسین۔ دوستو یہ واقعہ کربلا جو ہے یہ ایک منفرد واقعہ ہے، اور یہ ہوا بھی ایک منفرد شخصیت کے ساتھ۔ مولا حسین جانتے تھے کہ کربلا کے میدان میں شہید ہو جانا ہے، آپ پھر بھی یہ جانتے ہوئے کہ شہید ہونا ہے کربلا کے میدان میں چل دیے۔ آپ یوں کہیے کہ اپنی موت کو اپنے ہاتھ میں لے کر گئے کہ جب اوپر سے حکم آ جائے کہ حسین میرے پاس آ جاؤ اور موت دے دی جائے، ورنہ کسی کی مجال نہیں تھی کہ مولا حسین کو کوئی ہاتھ لگا کر دکھا سکے۔ بہت سی روایات ہمیں ملتی ہیں کہ جب مولا حسین تلوار چلاتے تھے تو 17 بندے کٹ کر گر جاتے تھے، تو کسی کی یزیدی کی کوئی جرت تھی کہ مولا حسین کو ہاتھ تک لگا کے دکھا سکے؟ کسی کے اندر یہ جرت نہیں تھی، بلکہ آپ ایک مقام پر کھڑے ہوئے تھے، اور وہ مقام تسلیم و رضا کا مقام تھا۔ یہ وہ مقام ہے کہ جس مقام پر حضرت محمد مصطفیٰ کھڑے تھے، یہ وہ مقام ہے کہ جس پر بی بی فاطمہ زہرا کھڑی تھی، یہ وہ مقام ہے جس پر مولا علی کھڑا تھا، یہ وہ مقام ہے جس پر حضرت حسن کھڑے تھے، حضرت شبر کھڑے تھے، یہ وہ مقام ہے کہ جس پر مولا حسین کو کھڑا ہونا تھا، اس مقام پر کھڑا ہونا تھا۔ اس وجہ سے مولا حسین چل دیے کربلا کے میدان میں۔ اس بات کو جو ہے نا ہمیں یاد رکھنا چاہیے، کوئی بھی شخص اس پوری کائنات میں اپنی تقدیر کے ساتھ اتنا رضامند نہیں ہو سکتا جتنا مولا حسین ہوئے ہیں۔ اور تسلیم و رضا کا مقام کیا ہے؟ تسلیم و رضا کا مقام وہ مقام ہے کہ جس کو اللہ جانتا ہے، پنجتن جانتا ہے اور اولیاء جانتے ہیں۔ ہم لوگ اس مقام کی دھول تک بھی نہیں جا سکتے، ہم پہچان ہی نہیں سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم دنیا دار لوگ ہیں۔ ہم دنیا دار لوگوں کو اس مقام کی اور واقعہ کربلا کی سمجھ آ ہی نہیں سکتی۔ بس ہمیں اس بات پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم اس وقت موجود نہیں تھے، کیونکہ ہم لوگوں کو نہیں پتا کہ اگر واقعہ کربلا میں ہم ہوتے، ہم یزیدی ہوتے یا حسینی ہوتے۔
ہمیں نہیں پتا اس بات کا، ہمیں صرف اس بات کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم اس وقت موجود نہیں تھے. اگر ہم موجود ہوتے تو ہمارے لیے بڑی مصیبت پیدا ہو جانی تھی. یہ ہمارے لیے اللہ پاک کا بڑا ہمارے اوپر احسان ہے کہ ہمیں اس وقت میں پیدا نہیں کیا. اور اب ہمیں حسینی قافلے میں شریک ہو کر رہنا ہے. آپ یزید کی بات ہی نہ کریں، آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ جو محرم کے اندر خوشیاں مناتا ہے، شادی کرتا ہے، وہ عالم ضرور ہو سکتا ہے، کامل اور عارف نہیں ہو سکتا. کامل اور عارف وہی ہوگا جو کربلا میں جو محرم کے اندر یزید کا نام تک نہیں لیتا. بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ یہ جو غم حسین ہے، غم حسین ایک پرماننٹ غم ہے، ایک ابدی غم ہے، ایک ایسا غم، ایک ایسی خاموشی ہے، اس خاموشی کے اندر حق کی آواز ہے. آپ یہ بات بہرحال ہماری چلی تھی تسلیم و رضا کے ساتھ کہ تسلیم و رضا کا مقام کون سا مقام ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ کربلا سے پہلے ابن عبداللہ کے خواب میں آتے ہیں اور ابن عبداللہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوتل لی ہوئی ہوتی ہے، شیشی لی ہوئی ہوتی ہے، اس شیشی میں خون ہوتا ہے. ابن عبداللہ دریافت فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ کس کا خون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ میرے حسین کا خون ہے. اور آپ نے یہ دعا نہیں کی کہ یا اللہ یہ واقعہ نہ ہو، آپ نے تسلیم و رضا اختیار کی. بی بی فاطمہ الزہرا جانتی تھیں 9 محرم کی رات کو بی بی فاطمہ الزہرا خواب میں آتی ہیں اور دیکھا جاتا ہے کہ ایک ایک پتھر کو چنا جا رہا ہوتا ہے. بی بی فاطمہ سے دریافت کرتے ہیں آپ یہ پتھر کیوں اٹھا رہی ہیں، آپ یہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں کیوں اٹھا رہی ہیں؟ بی بی فاطمہ فرماتی ہیں کل کو میرے حسین نے یہاں شہید ہونا ہے، میرے حسین کو یہ کنکر نہ لگ جائیں، اس لیے میں اٹھا رہی ہوں. بی بی فاطمہ نے بھی یہ جو ہے دعا نہیں کی کہ یا اللہ یہ واقعہ نہ ہو. بی بی فاطمہ تو زہرا بھی تسلیم و رضا کے مقام پر قائم رہی. حضرت حسن کو جب زہر دیا گیا، جس وقت آپ ہچکی لیتے تھے، الٹی لیتے تھے نا، جگر کے ٹوٹے ٹوٹے ہو کر باہر آتے تھے، مولا حسین ساتھ بیٹھے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ کس نے جو ہے آپ کو زہر دیا. حضرت حسن نہیں بتا رہے کیونکہ آپ بھی تسلیم و رضا کے مقام پر کھڑ چکے. اور جب مولا حسین کی باری آئی 72 تن ایک ایک کر کے جدا ہو گیا، بیپیوں کی بالیاں جھٹکے دے کر کھینچ لی گئی، نہر فرات کے سامنے پیاسا رہا گیا. یہ سارے کا سارا تسلیم و رضا کا مقام ہمیں دکھایا جا رہا ہے کہ کیا ہے اصل تسلیم و رضا کا مقام. تسلیم و رضا کا مقام وہ مقام ہے کہ جس مقام پر جو جاتا ہے وہ اپنی مرضی سب سے پہلے چھوڑ دیتا ہے. اس کی مرضی ہی خدا کی مرضی بن جاتی ہے، اس کی مرضی ہی اللہ کی مرضی بن جاتی ہے. جو یہ مقام حاصل کر لیتا ہے پھر اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں رہتی. یہ مقام تسلیم و رضا کا مقام ہے. اور پھر اللہ ایسے لوگوں کو ہی کربلا عطا فرماتا ہے. اور یہ جو غم ہے کربلا کا، یہ جو غم ہے اس میں بھی بڑی حکمت عملی ہے. یہ واقعہ کربلا اس میں بھی بڑی حکمت عملی ہے. آپ لوگ اور ہم لوگ اس حکمت عملی کو نہیں جان سکتے کیونکہ ہم دنیا دار لوگ ہیں. حضرت موسیٰ جب حضرت خضر علیہ السلام دیوار بناتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام حکمت عملی کو نہیں جان سکتے. جب یوسف علیہ السلام اپنے باپ سے دور ہوتے ہیں کسی کو حکمت عملی کا نہیں پتا. اور جب اسلام کو بچانا ہوتا ہے تو مولا حسین کی قربانی لے لی جاتی ہے. یہ بھی ایک حکمت عملی کے تحت ہوا. اس حکمت عملی کو صرف دیندار ولی اللہ پنجتن پاک اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ حکمت کیا ہے، یہ حکمت کیا ہے، یہ حکمت کیا ہے. میں اپنی بات کو ایک شعر کے ساتھ آگے بڑھانا چاہوں گا. حوصلہ شبیر کا اللہ اللہ، سر جدا ہوتا ہے اور شکر خدا ہوتا ہے. شہید کون وہ گزرا ہے ایسا عالم میں،
फना की गोद में जो जिक्र ला इला करे, ला इला तो पढ़ लिया अब ये मजा तासीर का, ला इला की तह के नीचे खून है शब्बीर का, खुदा की जात भी करती है नाज क्या कहना, हुसैन पाक तुम्हारी नमाज का क्या कहना, सजदे में सर कटा के शह मशरिकैन ने, सजदे में सर कटा के शह मशरिकैन ने कितना बुलंद इश्क का मायार कर दिया, कितना बुलंद इश्क का मायार कर नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। तमाम अहबाब दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए एक बार। ये वाक़या इमाम हुसैन और यजीद का वाक़या तो है, इस चीज़ से किसी का इनकार नहीं, इस बात से किसी का इनकार नहीं। दर हकीकत ये वाक़या हुसैन और अल्लाह का वाक़या भी है, आप इस चीज़ को भी याद रखिए। और इस वाक़या करबला में फुकरा के लिए राज मौजूद है, और बड़े बड़े फ़कीर इस राज से फ़कीरी हासिल करते हैं। वो राज क्या है कि जब हज़रत ज़ैनुल आबिदीन जंजीरों में जकड़े हुए हैं, हज़रत ज़ैनुल आबिदीन पर गमों के बोझ इतने पड़ गए कि आप गमों की वजह से टूट चुके थे। उस वक्त अगर बंदा, आप खुद इस चीज़ को ऑब्जर्व कर लें कि जब आप पर गमों के पहाड़ आए हुए हों और तब आप अल्लाह ताला को याद करते हैं, तो याद रखिए उस वक्त आपका मर्तबा बुलंद हो जाता है। फुकरा भी यही काम करते हैं कि जब वो गमों का इंतजार करते हैं, ये गम दरअसल अबदी होते हैं, ये गम हक होते हैं। जिस वक्त गम आ जाते हैं वो शुक्र खुदा करते हैं। जब गम आ गया, सैयदना ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, अन्नल तैयारी हस्सबा यौमे इलल अर्दिल हरम बल्लिग सलामी रौज़ता फीहन नबीयुल मुहतरम। इसका तर्जुमा ये है कि ए सबा, ए हवा, आज के दिन मेरा सलाम उस अर्ज़ हरम जाकर उस रोज़े में पहुंचा दे जहां हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं। ये फ़कीरी का राज है कि जितना बड़ा गम आ जाए, हमने फिर भी दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पढ़ता रहना है, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, और ये फ़कीरी का राज है। तो मैं आप सब दोस्तों से इल्तिजा करूँगा कि रोज़ाना कई बार, लातादाद बार हमें दुरूद शरीफ पढ़ लेना चाहिए। अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमें दुरूद पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और गम हुसैन मनाने की तौफीक अता फरमाए। गम हुसैन मनाने से अगर आपकी आंखों में आंसू आते हैं तो समझ लीजिए आप अल्लाह के बड़े करीब हैं, अल्लाह के बड़े करीब हैं। और इस तरह के मैं आपको मिसाल देता हूँ, अगर आप मस्जिद में जाते हैं, सजदा करते हैं और आपकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, आप हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आस्ताने पे जाते हैं और आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो आंसू खुशी के आंसू तो नहीं होते, वो आंसू गम के आंसू भी नहीं होते। दर हकीकत वो रिक्कत होती है। वो कहते हैं ना कि रिक्कत तारी हो गई। और मैं अपनी बात का इख्तिताम इस जुमले से करूँगा, आप मेरी इस बात को याद रखें कि जिस शख्स ने अपनी ज़ात के अंदर अल्लाह ताला के जलवों को देखना हो, वो अपने आंसू, वो जो रिक्कत की सूरत में आते हैं, उनमें देख ले, अल्लाह को पा लेगा। बस।